ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی ساری مخلوق جو ہے فانی ہے اور اس کو فنا ہے. یعنی نیا گھر بنتا ہے، اگلے دن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیا فرنیچر آپ بناتے ہیں، اگلے دن کوئی نہ کوئی خرابی شروع ہو جاتی ہے. فنا آپ ساتھ ہی ساتھ اس کا ڈکے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو توانائی آنکھوں میں آئی تھی آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، جو دماغ میں تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں اس کی پھر ہم تخلیق اوندھا کر دیں، پھر وہ الٹا بچوں جیسا لکئی لا یعلم بعد علم شیء. وہ جتنا زیادہ پڑھایا ہوتا ہے، وہ جب آدمی کتنا تیز ذہین سب کچھ ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں یاد رہتا، نہ چیزیں یاد رہتی ہیں نہ کچھ یاد رہتی ہیں. ہر طرح کی ذہنی طاقتیں، ہر طرح کی علمی طاقتیں، ہر طرح کی روحانی طاقتیں، ہر طرح کی جسمانی طاقتیں، ہر طرح کا اقتدار، ہر کچھ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. تو پھر آدمی کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں وہ چیزیں رکھوں جن کو بقا ہے، باقی جن کو فنا ہے وہ میں نہ رکھوں. صرف نیکیوں نے ساتھ جانا ہے. آپ ان نیکیوں کو کما لیں جتنا کمانا ہے. اور اس لیے آپ یہ جو کل من علیہا فان، یہ جو فان ہے، فانن یہ اصل میں فانی ہے. تو فان وہ ہوتا ہے جو یہ بقا کا متضاد ہے، بقا کا متضاد ہے. اس لیے فرمایا یبقا وجہ ربک. بقا کس کو ہے؟ اللہ کو. اور فنا کس کو ہے؟ باقی ساری مخلوق کو فنا ہے. ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی ساری مخلوق جو ہے فانی ہے اور اس کو فنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا کی جتنی شاندار نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سب کو فنا ہے، اور فنا ہوتے ہم دیکھتے بھی ہیں. یعنی نیا گھر بنتا ہے، اگلے دن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیا فرنیچر آپ بناتے ہیں، اگلے دن کوئی نہ کوئی خرابی شروع ہو جاتی ہے. فنا آپ ساتھ ہی ساتھ اس کا ڈکے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ فنا شروع ہو جاتا ہے. اور انسان خود یعنی ابھی صلاحیتیں بڑھ رہی ہیں، جوان ہو رہا ہے، ساتھ ہی ایک دم پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ڈاؤن فال آ گیا ہے اور چیزیں جو آہستہ آہستہ ختم. وہ جو توانائی آنکھوں میں آئی تھی آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، جو دماغ میں تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ اکبر کرتے وہی جو جیتا جاگتا دیکھتا چاکتا انسان تھا، وہ اس قدر ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں اس کی پھر ہم تخلیق اوندھا کر دیں، پھر وہ الٹا بچوں جیسا لکئی لا یعلم بعد علم شیء. وہ جتنا زیادہ پڑھایا ہوتا ہے، وہ جب آدمی کتنا تیز ذہین سب کچھ ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں یاد رہتا، نہ چیزیں یاد رہتی ہیں نہ کچھ یاد رہتی ہیں. اللہ. تو انسان جو ہے پورے علم، پورے ذہین ہونے اور اپنے ذہن، طاقت، جسمانی طاقت، فطانت، ہر اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے پورا عروج پر پہنچ کر بس نیچے نیچے نیچے. کل من علیہا فان. یہ جو کل ہے اس کے اندر ہر طرح کی ذہنی طاقتیں، ہر طرح کی علمی طاقتیں، ہر طرح کی روحانی طاقتیں، ہر طرح کی جسمانی طاقتیں، ہر طرح کا اقتدار، ہر کچھ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. آدمی کو اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ سب کچھ فنا ہو جانا ہے، جو بھی میں کر لوں آخر فنا ہونا ہے، تو پھر آدمی کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ میں وہ چیزیں رکھوں جن کو بقا ہے، باقی جن کو فنا ہے وہ میں نہ رکھوں. جب انسان نے جانا ہے نا قبر میں، تو کوئی چیز ان میں سے نہیں ہونی. کل من علیہا فان، ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو باقی کیا رہے گا؟ باقی وہ والباقیات الصالحات، باقی وہ چیزیں رہیں گی جو نیک چیزیں ہیں جو اپنے ساتھ وہ رکھیں. اصل میں وہ ہے باقی رکھنے والی چیزیں. اور اگر انسان ان کو باقی رکھتا ہے، وہ ہمارے والد صاحب ایک سی عرفی پڑھا کرتے تھے، تو اس کا ٹیپ کا مصرع تھا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جانا. صرف نیکیوں نے ساتھ جانا ہے. آپ ان نیکیوں کو کما لیں جتنا کمانا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ڈر جاؤ اور ہر شخص اس بات کا حساب کر لے اور آج اندازہ کر لے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، وگرنہ یہاں جو کچھ ہے یہ تو تباہ و برباد ہو جانے والا ہے. ایک مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ایک بچہ تھا، اس کو ہم نے کئی دفعہ کہا داڑھی رکھ لو، تو وہ نہیں رکھتا تھا. نمازی تھا لیکن داڑھی نہیں رکھتا تھا. ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے.
تو کہتا ایک دفعہ میں نے دیکھا تو اس کی پوری داڑھی. تو کہتا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے, کس چیز نے آپ کو اس بات پر مجبور کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کسی درس دینے والے مدرس سے یہ بات سنی کہ اس نے کہا کہ جتنی سنتوں پر تم عمل کر رہے ہو یہ ساری ادھر رہ جانی ہے, ایک سنت ساتھ جانی ہے قبر میں, اور وہ داڑھی ہے. کہتے میں نے جو ہی یہ سنا تو مجھے تو سمجھ آ گئی کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے کہ ساتھ تو اس نے جانا ہے, باقی ساری ادھر رہ جائیں گی. تو کہتا ہے میں نے اسی دن سے داڑھی رکھ لی. یہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے. ویسے تو انسان جس سنت پر بھی عمل کرتا ہے اس کا اجر ساتھ جائے گا انشاءاللہ, اور لیکن ظاہری طور پر ایک سنت یہ ہے جو ساتھ جائے گی. بہرحال دنیا میں جو کچھ ہے سب فنا و برباد ہو جانے والا ہے, ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی. اور اس کی تفصیل احادیث کے اندر آتی کہ ایک دفعہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور قرآن نے بھی کہا سورہ انشقاق کے اندر, سورہ زلزال کے اندر, کہ جب قیامت آئے گی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, زمین کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی. اللہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین جو ہے وہ کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی, بالکل میدان بن جائے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گی. تو جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں نہ اس سے پیار کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو زندگی کا مقصد بنانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.